آج ہم سیکھنے والے ہیں صحیح طرح نماز پڑھنے کا طریقہ کہ نماز کے اندر ہم کس طرح صحیح طرح کھڑے ہو جائیں۔ ابتداً سب سے پہلے جب ہم کھڑے ہو جاتے ہیں تو ہم اپنے پاؤں کا خیال رکھیں گے کہ ہمارے پاؤں کس طرح ہوں۔ تو ابتداً ہمارے پاؤں جو ہیں یہ ڈائریکٹ قبلے کی جانب ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں، ہمارا ایک پاؤں ادھر اور ایک وہاں جاتا ہو، بلکہ جو ہمارے پاؤں ہیں یہ ڈائریکٹ قبلے کی جانب ہو۔ دوسرا، ان پاؤں کے اندر جو گیپ ہے یہ گیپ بہت کم، 4 انگلیوں کے بقدر یہ گیپ رہنا چاہیے۔ بہت کھول کے دائیں اتنا دور رکھ کے نماز نہ پڑھیں، بلکہ صحیح طریقہ یہی ہے کہ ہمارے پاؤں کی جو گیپ ہے یہ صرف اتنی ہو، اتنی گیپ رکھیں اور ڈائریکٹ اپنے پاؤں کو قبلے کی جانب موڑ دیں۔ اس کے بعد دوسرا ہے جو ہم تکبیر کہتے ہیں۔ تکبیر کے لیے جب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، کچھ احباب آپ نے دیکھا ہوگا اس طرح کریں گے، کچھ ہیں جو ڈائریکٹ یوں کر کے یہیں سے ہاتھ موڑ لیتے ہیں۔ تو صحیح طریقہ کیا ہے؟ جب بھی ہم تکبیر کے لیے کہیں گے تو یہ جو ہمارا ہاتھ ہتھیلیہ ہے یہ ڈائریکٹ قبلے کی جانب ہو، ڈائریکٹ اس طرح یہ ہاتھ، ان انگلیوں کو نہ زیادہ بند کرنا ہے نہ زیادہ کھولنا ہے، جس طرح انگلیوں کی حیت ہے اسی طرح رکھیں گے۔ اپنے ہاتھوں کو ڈائریکٹ قبلے کی جانب کر کے یوں لائیں گے، اللہ اکبر یوں کہنے کے بعد اس کے بعد ہاتھ اپنے باندھ لیں گے۔ اب جب ہاتھ باندھے ہیں تو ہاتھ باندھیں کہاں؟ آپ دیکھیں گے بعض احباب ہاتھ یہاں باندھ کے رکھتے ہیں، بعض احباب بالکل ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ تو صحیح طریقہ کیا ہے؟ جو آپ کی ناف ہے اس ناف کے اوپر ہمیں ہاتھ باندھنا ہے، یہ دوسرا طریقہ ہے۔ اس کے بعد تیسرا ہے کہ اب ان ہاتھوں کو باندھیں کیسے؟ آپ بہت ساروں کو دیکھیں گے اس طرح رکھا ہوتا ہے، ہاتھ یوں باندھ کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ صحیح طریقہ کیا ہے؟ آپ ان 2 انگلیوں سے یہاں سے پکڑیں گے، یہ 3 انگلیاں اوپر، یہ اپنے یہاں سے جو ہیں بازوں کو اس طرح کر کے آپ باندھیں گے، یہ صحیح طریقہ ہے۔ اپنے ہاتھ کو یوں پکڑ کے ناف کے اوپر رکھیں گے، یہ اس کے بعد ہاتھ باندھنے کا یہ طریقہ ہو گیا۔ اب جب یہ ہو گیا، اب بیٹھنے کے بعد ہم دیکھیں کہاں؟ اگلا کام ہمارا ہے دیکھنے کا کہ ہم دیکھیں کہاں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض احباب نماز کے اندر ہوتے ہیں، دائیں بائیں باہر دیکھتے رہتے ہیں۔ نماز کے اندر کیا ہے؟ جب بھی ہم نے کیا تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے اپنے سجدے کی جگہ کو، جہاں ہمیں سجدہ کرنا ہے وہاں ہماری نگاہ رہے جب تک ہم قرات کر رہے ہیں۔ جب ہم نے نگاہ وہاں تک رکھ لی اور اس کے بعد اگلا جو ہمارا کام ہے وہ ہے رکوع کا، کہ ہم رکوع کیسے کریں گے۔ تو رکوع کے جب ہم جھک جائیں گے یوں، اس رکوع میں ایک تو کام یہ کرنا ہے کہ یہ جو ہے ہمیں ڈائریکٹ جھکانا ہے، اتنا جھکانا ہے کہ اگر اس کے اوپر ہم کوئی بھی کپ وغیرہ رکھ لیں یا گلاس رکھیں تو وہ گرے نہ، یہ برابر اس طرح جھکنا ہے نیچے۔ آپ نے دیکھا کچھ لوگ یوں رکوع کرتے ہیں اس طرح کر کے، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، بلکہ بالکل برابر یوں جھک کر ہم رکوع کریں۔ اس کے بعد رکوع کے اندر یہ جو ہاتھ ہیں ان ہاتھوں سے اپنے گھٹنوں کو پکڑنا ہے، اس طرح اپنے گھٹنوں کو پکڑ کے ہم یہ رکوع کریں گے۔ رکوع کا یہ طریقہ ہے۔ تو جب رکوع میں ہیں تو رکوع میں ہم اپنی نگاہیں ہم اپنے پاؤں کے انگوٹھوں پر رکھیں گے، یہاں ہم دیکھتے رہیں گے رکوع کے اندر۔ پھر اس رکوع کے بعد جو ہم سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں تو یہ ڈائریکٹ، یاد رکھیے برابر ڈائریکٹ کھڑا ہونا ہے جس طرح ہم نماز کے لیے ابتداء کھڑے ہوئے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض احباب جو رکوع سے اٹھتے ہیں یوں اٹھے اور یہیں سے سجدہ کر دیا، مکمل ان کا جو ہے وہ رکوع نہیں ہوتا ہے۔ رکوع کے بعد ڈائریکٹ آدمی اس طرح کھڑا ہو جائے گا۔ کھڑا ہونے کے بعد اب اگلا کام ہے اس کے سجدے کا۔ اب اس کے بعد ہمیں سجدہ کرنا ہے۔ بعض احباب سجدے میں کیسے جاتے ہیں؟ یوں دیکھیے آپ، بعض اس طرح جاتے ہیں اور یہ والا طریقہ غلط طریقہ ہے۔ صحیح طریقہ کیا ہے؟ صحیح یہ ہے کہ جب آپ کھڑے ہو گئے اس کے بعد جب آپ کو سجدے میں جانا ہے تو آپ آئیے، سب سے پہلے یہ دیکھیے، سب سے پہلے جب سجدے میں ہم گئے تو کیا لگا؟ اس کا گھٹنا، اس کے بعد ہاتھ، اس کے بعد ناک اور اس کے بعد پیشانی، یہ ہوا۔ اس کے بعد دیکھیے یہ جو جگہ ہے یہ جگہ زمین سے اٹھی رہتی ہے۔ مرد جب سجدہ کرتا ہے تو مرد کا سجدہ جو ہو یہ کونی زمین سے اٹھی رہے۔ آپ نے دیکھا بعض احباب یوں بچھا کر رکھتے ہیں، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، بلکہ کونی یہاں سے اٹھی رہے ایک۔ اس کے بعد یہ جو ہے یہ ایریا بغل سے اس طرح دور رہے۔ اگلا دیکھیے سٹپ آپ، یہ جو ہے مرد کا یہ بھی اس طرح یہ جگہ کھلی رہے جب مرد سجدہ کرتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے پاؤں، یہ پاؤں جو ہیں اس طرح ڈر یہ انگلیاں قبلے کی جانب مڑیں۔ جب بھی سجدہ کرتا ہے کہ اس طرح سجدہ کرتے وقت انگلیاں قبلے کی جانب یوں ہوں۔ بعض احباب آپ نے دیکھا یوں بچھا دیتے ہیں، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ صحیح کیا ہے؟ آپ کے پاؤں کی انگلیاں سجدے کے اندر اس طرح ہوں، یہ سجدہ کیا۔ اب جب سجدے سے ہم اٹھیں گے تو سب سے آخر میں ہماری پیشانی لگی تھی، تو اٹھتے وقت سب سے پہلے زمین سے پیشانی اٹھے گی، اس کے بعد ناک لگا تھا تو پھر ناک، اس کے بعد ہم نے ہاتھ رکھا تھا تو پھر ہاتھ اٹھے گا، اور اس کے بعد یہ گھٹنے تھے، پھر جب کھڑے ہو جائیں گے تو یہ گھٹنے ہمارے اٹھیں گے۔ تو جو سب سے سجدے میں جاتے وقت پہلے چیز لگی تھی زمین پر، اٹھتے وقت سب سے آخر میں وہ اٹھے گی،
اور جو سب سے آخر میں زمین پر لگی تھی اٹھتے وقت سب سے پہلے وہ اٹھے گی۔ یہ ہو گیا ہمارا سجدہ، اس طرح ہم سجدہ کریں گے۔ اس کے بعد کیا ہے، ہم اتحیات کے اندر بیٹھتے ہیں۔ اتحیات میں بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے کہ جب اتحیات کے اندر ہم بیٹھتے ہیں تو ہمارے ہاتھ یہ سیم اسی طرح رہیں گے، ان انگلیوں کی نہ ہم زیادہ دبائیں گے نہ زیادہ کھولیں گے، بلکہ ہاتھ کی انگلیوں کی جو حیت ہے اسی طرح ہم اس طرح اپنے ہاتھوں کو رکھ دیں گے۔ اتحیات میں ہم اپنی نگاہ کو اپنے سینے پر رکھیں گے، تو سینے پر نظر رکھ کر ہم اپنا اتحیات پڑھیں گے، اور جو ہاتھ ہیں ان ہاتھوں کو اس طرح نیچے لٹکا کے نہیں رکھیں گے، بلکہ یوں اپنے گھٹنے کے اوپر اپنا ہاتھ رکھیں گے۔ اتحیات میں بیٹھ جاتے ہیں تو یہ پاؤں جو ہمارا ہے، ایک پاؤں مرد کا اس طرح بچھ کر رہتا ہے، دوسرا پاؤں یوں کھڑا رہتا ہے، اس کی انگلی قبلے کی جانب ہوتی ہے۔ بعض احباب آپ نے دیکھا ہوگا وہ دونوں کو یوں بچھا دیتے ہیں اس طرح، تو صحیح نہیں ہے۔ صحیح طریقہ کیا ہے کہ اس پاؤں کی انگلیاں یوں اس طرح پاؤں کھڑا رہے قبلے کی جانب، اور یہ والا پاؤں آپ کا بچھا رہے گا۔ یہ ہے آپ کی نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ۔ اور اس کے بعد آخر میں ہے سلام پھیرنا۔ جب بھی ہم سلام پھیریں گے تو یوں ہی ہم یہاں مڑیں گے، تو یہاں مڑتے وقت ہم اپنے اس کندھے کو دیکھیں گے، اور اس کے بعد جب یہاں سلام پھیریں گے تو ہم اپنے اس کے کندھے کو پھیریں گے۔ اس اعتبار سے جو نماز کا ہے یہ صحیح طریقہ ہے، اور امید یہی ہے کہ انشاءاللہ ہم یہ دیکھ کر اپنی نماز کو صحیح پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آج ہم نے سیکھ لیا نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ۔ انشاءاللہ دوسرے پارٹ کے اندر ہم یہ سیکھیں گے کہ امام کے پیچھے اگر ہمیں کبھی نماز پڑھنی پڑ جائے، ہماری ایک رکعت چھوٹ جائے، دو چھوٹ جائیں، یا امام صاحب رکوع میں ہو، سجدے میں ہو، اس وقت ہم کس طرح کا اپنی نماز شروع کریں، امام صاحب کے ساتھ کس طرح جا کر نماز کے اندر شامل ہو جائیں، دوسرے پارٹ کے اندر انشاءاللہ ہم وہ بتائیں گے۔